سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے۔ احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے۔ اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا، مسجد حرام سے راتوں رات کو لے کر گیا مسجد اقصیٰ۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملے، اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا، یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اکیلا آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے۔ ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے، اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا پر۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی کنارہ، یعنی بالکل گویا کہ کائنات کے آخری کنارے پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اسی طرح کا ہے، کچھ اور ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ والی کیفیت تو نہیں ہے، اس کی حدیث میں دوسری کیفیت اس کی منقول ہے، تو وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ وہ کس طرح کا درخت ہے۔ اس کو بیری سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں غیب کا علم ہے جن کو اللہ کے سوا اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں ہے، تو وہ زیادہ مفسرین اسی طرف گئے کہ معراج ہی کی رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشرکین میں دعویٰ کیا کہ مجھے راتوں رات اس کائنات کی سیر کرائی گئی ہے، میں نے مسجد اقصیٰ دیکھی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مشہور واقعہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ جب میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کو بتاؤں گا تو ابو بکر معاذ اللہ انکار کر بیٹھیں گے اور بولیں گے واقعی بھئی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو ابو جہل خوشی خوشی گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا ہاں بالکل دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر بالکل صحیح کہا ہوگا، پھر واقعی ایسا ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو اس مشرکین مذاق اڑانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی، اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی، اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے، اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرکین کو۔
اور مشرکین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصیٰ تھی۔ تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت معراج کی رات کی یا نہیں کی۔ اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں، کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں ہے کہ زیارت ہوئی یا نہیں۔ جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہیں، اور بعض روایتوں میں صراحتاً نفی ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے۔ میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے، کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اور جو نفی کی روایتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، واللہ عالم۔ دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی، تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت پہ یقین آئے معجزات کے ذریعے۔ دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا، تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصیٰ سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصیٰ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے۔ تو اتنی مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے پیغمبر گزرے، تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں، ایک تو یہ، اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے، یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں نہ ہو، تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے، یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے، اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی، نبی کی امامت میں، تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت ہو، اور یہ بات یہ مضمون بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب امامت یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تبھی حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت میں آئیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ فالو کریں گے۔ تو اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا کہ لوگ اب نبی جب دنیا میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام شریعتیں منسوخ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں تھیں جس کے لیے معراج کا واقعہ وجود میں لایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ لیکن اس کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کی جو نص ہے نا بالکل واضح آیت، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں، اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ لہذا پوری امت کا تمام فقہا محدثین کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی، یعنی آپ کو جسد اطہر کے ساتھ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو تعجب ظاہر ہے جب ہی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں ہو، اگر خواب کی حالت میں ہے تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا، تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا، وہ صرف روح پر نہیں ہوتا، وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا۔ تو اس لیے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔
تو جو حضرات کہتے ہیں نا کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صورت میں آگے آیت آ رہی ہے، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آیت نمبر 60 ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، رؤیا جو ہے نا قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، رؤیا اے میرے بیٹے اے یوسف تو اپنے خواب لوگوں کے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ تو رؤیا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس زمانے کے اسکالرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رؤیا کہہ رہا ہے، رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معراج تھا، معراج کا واقعہ ہوا یہ خواب میں ہوا ہے، یہ جاگتی حالت میں نہیں ہوا۔ لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رؤیا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، منظر، سین جسے انگلش میں کہتے ہیں سین، رؤیا کا رؤیت سے نکلا ہے دیکھنا، وہ چیز جو دیکھی جائے۔ تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا، اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے۔ آزمائش جب ہی ہوگی نا جب کچھ اس کو مانیں گے، جب کچھ انکار کریں گے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش تھوڑی ہوتی، پھر تو مشرکین بھی کہہ لیتے بھائی خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجرہ زقوم کہا گیا ہے وہ بھی ہم نے ایک لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیونکہ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ کڑوا درخت ہے جہنم میں تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں، اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ملعون درخت ہے وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ ایمان والے اس درخت کے وجود کے قائل ہوں گے، اور احمق اور بیوقوف جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں اس کی کوئی سائنسی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے۔ تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے، آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جی ہاں، اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں عقل سے بالاتر چیزیں ہیں۔ لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے، جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کو خواب میں مان لیا جائے تو پھر یہ اس کی کوئی سائنسی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ خواب میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے خواب میں اس کے ساتھ۔ تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ خواب یہ جو معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے، یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا، اور صرف جو ہے خواب میں یہ کام نہیں ہوا بلکہ جسد اطہر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ما فقیدہ، اس طرح کے الفاظ ہے، صحیح حدیث ہے کہ وہ گم نہیں پایا گیا۔ تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا، لہذا جسد وہیں تھا اور روح کو معراج ہوئی ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے، حضرت عائشہ کے کلام کا وہی مفہوم لیا جائے گا نا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا، یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے تو اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا، لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے، اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے؟ تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی رفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو کیسے گیا؟ جب اتنے واقعات ہوئے، مسجد اقصیٰ میں آپ گئے، اتنا لمبا سفر، پھر وہاں اپنے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی،
اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی، اور ایک چیز اتنی اسپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی، جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی میں دے دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا۔ کیا مطلب؟ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور عاجز ہونا، کسی کام کو نہ کر سکنا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردست بھی بیان کیا کہ دیکھیں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی